فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت نہم کے طلباء و طالبات کے لیے اسلامیات کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروگرام میں سورہ انفال رکوع نمبر 4 آیات 29 تا 37 کا میں ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ: مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے اور تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تم نیک کام کرو گے، برے کاموں سے بچو گے، پرہیزگار بنو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم دنیا سے الگ ہو جاؤ گے اور تمہیں تمام لوگوں سے ممتاز کر دے گا، اور صرف یہی نہیں، تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا اور تمہاری بخشش بھی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ یہ تو ہے عام ترجمہ، لیکن صحیح مفہوم اس کا یہی ہے کہ ادھر تو وہ کافر چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ رب العالمین ان کی چال کا توڑ کر رہا تھا، بہتر تدبیر کر رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول آپ سمجھ لیں۔ دار الندوہ میں کفار مکہ نے سب نے مل کر 27 سفر تھا، صبح کے وقت انہوں نے میٹنگ کی۔ ابو جہل نے سارے کفار کے قبیلے جو تھے ان کو سب کو بلایا، تقریباً 10-11 قبیلے تھے، اور باقاعدہ ایک بیٹھک ہوئی دار الندوہ میں جو کفار کی سازش گاہ تھی، جہاں اسلام کے خلاف وہ سازشیں کرتے تھے، ناپاک سازشیں۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے یہ سوچا کہ کس طرح ہم اسلام کو ختم کریں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک کافر اٹھا، ابو البختری، اس نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے مبارک ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر آپ کو کسی مکان میں قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، تالا لگا دیا جائے، وہیں آپ کو جو کچھ ہوگا ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اس مجلس میں شیخ نجدی کی صورت میں شیطان بھی موجود تھا، ابلیس۔ اس نے کہا یہ تجویز انتہائی ناقص ہے، مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ آ کر اس مکان سے آپ کو اس قید سے نکال لیں گے، تو تمہارا کیا فائدہ ہے اس تجویز کا۔ سب نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ پھر ایک ہشام بن عمرو جو بڑا سیانہ تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دوسرے ملک میں پہنچا دیا جائے، اونٹ پر بٹھا دیا جائے، کسی دوسرے ملک بھیج دیا جائے، نہ اس ملک سے ہمارے پاس آئیں گے اور نہ تبلیغ کریں گے، اس لیے ہم ان سے محفوظ ہو جائیں گے، خود بخود اسلام ختم ہو جائے گا۔ وہ شیخ نجدی ابلیس بیٹھا تھا،
اس نے کہا یہ تجویز اس سے بھی زیادہ ناقص ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری زبان ہے، ان کی زبان میں کتنا جادو ہے، جو سنتا ہے وہ ان کا مرید ہو جاتا ہے، ان کا خدمت گزار ہوتا جاتا ہے، وہ جہاں بھی جائیں گے وہ تبلیغ کر کے اپنی پیاری پیاری باتوں سے لوگوں کو مسلمان کر کے اپنے پیچھے لگا لیں گے، اور پھر تمہارے ملک پر حملہ کر کے وہ بڑی قوت کے ساتھ حکومت کریں گے۔ سب نے کہا کہ یہ تجویز بھی ناقص ہے۔ پھر ابو جہل اٹھا، اس نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا جائے جو تلواریں لے کر آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے۔ جب آپ باہر تشریف لائیں یا اندر جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں یک بارگی سب تلواروں سے حملہ کر دیں۔ اس طرح ان کے خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے، تو ان کے جو خاندان والے ہیں بنی ہاشم، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم کہیں گے جی پتہ نہیں کس کے تلوار سے شہید ہوئے ہیں، تو لازمی طور پر وہ خون بہا مانگیں گے، تو ہم خون بہا 100 اونٹ ہیں، ہم 10 کر کے 100 اونٹ، آسان ہو جائے گا ہمارا معاملہ۔ سب کو یہ تجویز پسند آئی، اور اس طرح ابو جہل کی یہ تجویز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی خاطر جو منصوبے ہو رہے تھے زمین پر، آسمان پر منصوبہ بن رہا تھا، اللہ نے اپنے حبیب کو بحفاظت سورہ یاسین کی آپ تلاوت کرتے ہوئے مٹھی میں مٹی لی اور ان کے چہروں پر پھینکی، اندھے ہو گئے، اور آپ ہجرت کی رات وہاں سے بحفظ و امان غار ثور میں آئے، اور غار ثور سے پھر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، کہانیاں ہیں۔ یہ نضر بن حارث ایک بڑا بے ایمان کافر تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہنے لگا یہ جو آپ قرآن مجید ہمیں بتاتے ہیں یہ قرآن مجید کیا ہے؟ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی کہانیاں بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس کی صرف زبانی بات تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی قرآن مجید کی نہ ایک سورت نہ ایک آیت کوئی لا ہی نہیں سکا، اور نہ قیامت تک لا سکتا ہے۔ آگے فرما وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ یعنی کفار نے باقاعدہ رب کائنات سے کہا کہ اگر یہ تیرا قرآن برحق ہے تو ہم پر عذاب بھیج، لیکن اس کے جواب میں رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا ہے، رحمت للعالمین کا میرے نبی کے سر پر تاج رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں دیتا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ رب کائنات نے عذاب نہ دینے کی 2 وجوہات بیان کی، ایک یہ کہ میرے حبیب آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں دیتا، اور ایک یہ کہ انہی مسلمانوں میں کئی ایسے نیک لوگ ہیں جو سر مسجود ہیں، جو استغفار کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں ان کو عذاب نہیں دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر لوگ استغفار کریں، توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیتا ہے، عذاب نہیں آتا۔ فرمایا وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءہ ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ فرمایا اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، کیونکہ جب کہ وہ مسجد محترم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، مفت میں قبضہ کر کے خانہ کعبہ پر بیٹھے ہوئے کفار، ان کا حق نہیں ہے۔ وما کانوا اولیاء،
اور اس کے متولی وہ نہیں ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار نیک لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ خانہ کعبہ یا مسجد کا متولی ہونا نیک آدمی ہو سکتے ہیں، برے آدمی گنہگار نہیں ہو سکتے۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ آگے فرمایا کافروں کے بارے میں، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، اور تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ کفار خانہ کعبہ میں ایک تو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور ایک بہت بری بات تھی کہ طواف کرتے وقت وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے۔ ایک تو یہ اس لیے کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں ان کی عبادت تھی، وہ سمجھتے تھے ہم عبادت کر رہے ہیں، یا اس لیے کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے کہ باقی مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے ان کی نماز میں خلل پڑے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے مجھے بھی افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اس آیت میں ان کفار مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو غزوہ بدر میں 1000 کا لشکر جب ابو جہل کا آ رہا تھا تو اس ابو جہل کے لشکر کو جو کھانا پہنچاتے تھے، 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے مجھے بھی افسوس ہوگا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ فرمایا تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قیامت کے دن ان ناپاک لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس کے الفاظ مانی ہیں یثبتو، وہ قید کر دیں، اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں، پہلے لوگوں کی حکایتیں، مکاءن سیٹیاں، تصدیتاً تالیاں، فیرکمہ وہ جمع کرے اسے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو چوتھے رکوع کا اور آیات نمبر 29 تا 37 کا ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے بتا دیے۔ اس کو اس طرح یاد کرنا، اس کو بار بار پڑھنا سننا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے اور اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔